ہم بات کر رہے تھے کہ جنتی لوگ دراصل اس دنیا پر موجود ہیں اور ان کی اداسی کی وجہ یہی ہے کہ وہ دوسری جگہ شفٹ ہو چکے ہیں، جسے آپ جیل کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ جیل کیسے ہے؟ لوگ کہیں گے جیل تو ایک اس طرح ہونی چاہیے جس طرح آپ پولیس کے پاس دیکھتے ہیں، تو وہ تنگ جیل اس طرح ہوتی ہے، یہ کیسی جیل ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جیل اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کے مطابق بنائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت اونچی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جیل کا ذرا اندازہ کیجیے کتنے خوبصورت علاقے ہیں، کتنے بہترین پرندے ہیں، کتنے بہترین جانور ہیں، اور کتنی سہولتیں موجود ہیں، اور کتنی آسائشیں موجود ہیں۔ یعنی آپ کو یہ بتانے کے لیے اللہ کا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے ایک جیل ابھی بنائی ہے مومنوں کے لیے، اور اس میں بھی ہم اتنے خوش ہیں کہ ہم اس کے لیے مرنے کو تیار نہیں، ہم میں سے ہر کوئی زیادہ سے زیادہ جینا اور یہاں پہ رہنا کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ہم کس مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، تو تمام جو انسان ہیں وہ دنیا کی ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ دنیا کے اوپر جس دنیا کے اوپر رہنا ہے، جس چیز کو ہم نے کھانا ہے، تو وہ یہاں کی مٹی ہوگی تو ہم اس میں گزارا کر سکتے ہیں۔ لیکن تمام انبیاء کرام ہم دلیل کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دنیا کی مٹی سے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ وہ جنت کی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اس کی دلیل اگر کوئی پوچھے تو ہم تو یہ دیں گے کہ کوئی ایک بھی نبی 1,24,000 پیغمبر نے کسی ایک کی بھی خواہش نہیں تھی کہ وہ دنیا میں رہے، کسی ایک کی خواہش بھی نہیں تھی کہ وہ پہ محل بنائے، کسی کی ایک کی بھی خواہش نہیں تھی کہ وہ دولت اکٹھی کرے، کسی کی ایک کی بھی خواہش نہیں تھی کہ وہ دنیا میں لوگوں کے اوپر حکومت کرے، کسی کی ایک کی بھی خواہش نہیں تھی کہ وہ دنیا کو لوگوں کو اپنا غلام بنائے، کسی ایک کی خواہش نہیں تھی کہ لوگ انہیں ملنے آئیں اور انہیں سلام کریں۔ وہ دنیا کے ساتھ کسی صورت محبت نہیں کرتے تھے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت کی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، اللہ کی خاص بندے۔ یہی وجہ کہ جب بھی فرشتے نے ان سے موت کے بعد بھی پوچھا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آخرت میں آنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایک نبی نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ نہ کسی نے کوئی دولت اکٹھی کی ہو، نہ کسی نے کوئی یہاں پہ اچھے کھانے کی فرمائش کی ہو، ہر نبی نے اللہ کے پاس جانے کو خواہش ظاہر کی ہے۔ تو دلیل کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے مبارک ہستیاں اور جو اللہ کے اعلیٰ لوگ اور نمائندے تھے وہ جنت کی مٹی سے پیدا کیے گئے، جبکہ ہم کس مٹی سے پیدا کیے گئے؟ وہ دنیا کی مٹی سے ہے، اور دنیا کی مٹی سے پیدا کرنے سے مزاج میں بھی فرق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی مٹی سے سب پیدا کیے گئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی مٹی سے ہم سب پیدا ہو گئے۔ اس دنیا کی مٹی کے اندر بھی مٹیوں میں فرق ہے، کوئی بنجر زمین ہے، کوئی اچھی زمین ہے، کوئی بہت سرسبز ہے۔ دنیا کے اندر جتنی مٹی ہے اس کی بھی قسمیں ہیں، آپ زمینیں دیکھیں، ایسی بھی زمین ہے جہاں پہ سبزہ اگتا ہے، ایسی زمین ہے جہاں پہ فصلیں اگتی ہیں، کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ میٹھا وہ گنا اگ رہا ہے، کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے چاول اگ رہے ہیں، کہیں آپ دیکھیں ایسی قیمتی زمینیں بھی ہیں جہاں سے کوئی چیز اگنے لیکن پیٹرول نکل آتا ہے، ایسی زمینیں بھی ہیں جہاں سے آپ سونا بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، ایسی زمینیں بھی ہیں جہاں پہ زعفران جیسی مہنگی بوٹیاں نکل رہی ہیں۔ تو زمینوں میں بھی فرق ہے، تو مختلف زمینوں سے پیدا کیے گئے یہ انسان کس طریقے سے مختلف مزاج اور قابلیت کے اعتبار سے فرق رکھتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔